السلام علیکم ناظرین، ملی وائس کے ڈیلی بلیٹن عالمی شب روز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں عبدالوہاب۔ آج کے بلیٹن میں ہم عالم اسلام کی اہم خبروں سے آگاہی کریں گے ہی، لیکن بلیٹن میں ہم ایک ایسے فلسطینی بچے سے روشناس ہوں گے جسے دنیا میں آنے کے بعد 3 سال میں دوبارہ یتیمی کے صدمے سے گزرنا پڑا۔ لیکن اس واقعے سے قبل چند سرخیاں اور پھر تفصیلی خبریں کچھ اس طرح ہیں۔ کینیڈا میں چرچ کے زیر انتظام 215 بچوں کی باقیات ملنے کے باوجود پوپ فرانسس نے نہیں مانگی معافی۔ اسرائیل کے خلاف قرارداد پر ووٹنگ میں غیر حاضری پر فلسطینی اتھارٹی کا بھارت سے گلہ، اور فلسطین اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس عوامی تائید کھو چکے ہیں۔ ناظرین، کینیڈا میں چرچ کے زیر انتظام ایک بورڈنگ اسکول میں 215 طلبہ کی باقیات ملے تھے۔ اس واقعے پر عالمی طور پر غصہ پھیل گیا، جس کے بعد پوپ فرانسس نے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ حالانکہ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پوپ سے معافی مانگنے کو کہا تھا، اس کے باوجود پوپ نے معافی نہیں مانگی اور صرف دکھ کا اظہار کیا ہے۔ دراصل کینیڈا میں 1890 سے 1969 تک 1.5 لاکھ سے زیادہ کینیڈا کے بچوں کو معاشرے میں شامل کرنے کے نام پر مہم کے تحت کیتھولک مشنری جماعتوں کے ذریعے سرکاری عیسائی اسکولوں میں جانے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اب حال ہی میں ایک بند پڑے اسکول میں جب بچوں کے باقیات ملے تو عالمی سطح پر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کے حکم پر جب باقیات کی سائنسی تحقیق کی گئی تو انکشاف ہوا کہ بچوں کے ساتھ مشنری اسکولوں میں جسمانی اور جنسی استحصال ہوتا تھا۔ معاملہ افشا ہونے پر ٹروڈو نے جمعہ کے روز چرچ کے خاموش رہنے اور اس کے سفاکانہ جرم پر اقدام نہ اٹھانے پر الزامات عائد کیے۔ ٹروڈو نے مطالبہ کیا تھا کہ چرچ باضابطہ طور پر معافی مانگے اور چرچ کے زیر انتظام دیسی بورڈنگ اسکولوں کے نظام میں ترمیم کرے۔ اس بات پر پوپ فرانسس نے اپنے بیان میں شفا یابی کی بات کی، لیکن معذرت نہیں مانگی۔ فلسطین کی نیشنل اتھارٹی نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں اسرائیل سے متعلق قرارداد پر ووٹنگ کے دوران بھارت کی غیر حاضری پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فلسطین اتھارٹی کے حکام نے کہا کہ اس سے فلسطینیوں سمیت تمام لوگوں کے لیے انسانی حقوق کے معاملے کو آگے بڑھانے کے اہم رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ فلسطینی نیشنل اتھارٹی کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے نام 30 مئی کو مکتوب ارسال کیا تھا۔ اس خط میں تشویش ظاہر کی گئی تھی کہ 27 مئی کو ہونے والے اجلاس کے دوران منظور کردہ قرارداد میں اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں غزہ، مغربی کنارے اور فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے تحقیقات کے لیے ایک کمیشن کے قیام کا اعلان کیا جائے۔ بھارت سمیت 14 ممالک ووٹنگ کے دوران غیر حاضر رہے۔ قرارداد کے خلاف 9 ووٹ پڑے، جبکہ 24 ووٹوں کی حمایت سے اسے منظور کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاض المالکی نے اپنے مکتوب میں کہا کہ بھارت نے جواب دہی، امن اور انصاف کے اس اہم موڑ پر عالمی برادری کے ساتھ کھڑے ہونے کا موقع گنوا دیا۔ ادھر امریکی اخبار نے اسلامی تحریک مزاحمت یعنی حماس کے عوامی مقبولیت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ حماس فلسطینیوں کی مقبول جماعت بن چکی ہے، جبکہ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس عوامی تائید کھو چکے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ اخبار کے مطابق عباس کی عوامی مقبولیت کے گراف غزہ پر اسرائیلی حملے سے قبل ہی نیچے آ گیا تھا۔ القدس اور غزہ کی پٹی کے حوالے سے ان کا ٹھوس کردار نہ ہونے کی وجہ سے فلسطینی صدر عباس سے مایوس ہوئے ہیں۔ اخباری رپورٹ میں کہا گیا کہ رام اللہ کیمپ میں سابق فلسطینی لیڈر یاسر عرفات کی تصاویر اور تحریک فتح کے زرد رنگ کے پرچم محمود عباس کی عوامی تائید کھو جانے کی عکاسی کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ المعرہ کیمپ برسوں سے تحریک فتح کا گڑھ رہا ہے، مگر فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس کے حوالے سے سوچ بدل رہی ہے۔ اخباری رپورٹ میں کہا گیا کہ غزہ کی پٹی میں فلسطینی تنظیموں بالخصوص حماس کے عسکری ونگ کی دفاعی صلاحیت پر خود فلسطینی بھی حیران ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ اور تحریک فتح کی عوامی مقبولیت میں غیر معمولی کمی آئی ہیں، جبکہ دوسری طرف حماس کی عوامی مقبولیت میں تیزی کے ساتھ اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، عرض فلسطین میں اسرائیلی ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں ہر طرف جا بجا دکھوں اور آلام کی کہانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک ایسی ہی دکھ بھری داستان ہے ننھے احمد علی عاجزی کی، جسے دنیا میں آنے کے بعد 3 سال میں 2 بار یتیمی کے صدمے سے گزرنا پڑا۔ تفصیلات کے مطابق احمد علی عاجزی 3 سال قبل پیدا ہوا۔ پیدائش کے دوران اس کی ماں کی سرجری کی گئی، مگر بچے کی پیدائش ماں کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی اور وہ تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے خالق کی حقیقی سزا ملی۔ نومولود کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس کی چچی کے کندھوں پر آ پڑی۔ چچی نے ماں کی طرح احمد کو پیار کیا اور کبھی احمد کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ فلسطینی غزہ پٹی پر اسرائیلی فوج کی وسطی مئی میں کی جانے والی بمباری کے دوران احمد کے خاندان کے کئی افراد شہید ہو گئے۔ ایسے میں احمد اپنی توتلی زبان میں چچی ہی کو ماما کہہ کر پکارتا۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں احمد علی عاجزی کے بہت زیادہ سہم گیا تھا۔ اسرائیلی جنگی جہازوں کے گھن گرج آواز اور بھاری بموں سے ہونے والی ہیبت ناک آوازیں احمد کے لیے بہت خوفناک تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ بمباری اسے ایک بار پھر ماں کی ممتا سے محروم کر دے گی۔
غزہ پر بمباری کے دوران اسرائیلی فوج نے وسطی غزہ میں الرومال کالونی کے گھروں پر بم گرانا شروع کیے تو الیاجزی کے مکان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ احمد کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بمباری اس کی ماں کو ایک بار پھر اس سے چھین لے گی۔ ابوالعوف خاندان کے متعدد افراد شہید ہو گئے۔ شہداء میں اس کی ماں کی ذمہ داری انجام دینے والی چچی بھی شامل تھی۔ احمد کی دیکھ بھال کرنے والی چچی دیانا بمباری میں شدید زخمی ہوئی، اسے اسپتال لے جایا گیا۔ شدید زخمی ہونے کے باعث وہ بھی دم توڑ گئی۔ اس بمباری میں الاؤف خاندان اور ان کے 14 قریبی عزیز شہید ہوئے، جبکہ 2 ابھی بھی لاپتہ ہیں۔